بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت اہم دن ہے، شکریہ آپ تشریف لائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان میں اور پھر دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات اس حوالے سے بات چیت کریں آپ سے، اور آپ کے تھرو جو باتیں مختصر حلقوں سے مربوط ہیں ان تک پہنچیں اور جو عوام سے مربوط ہیں ان تک پہنچیں۔ دیکھیں، پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک اہم جگہ پر واقع ہے اور ایسٹ کی ہارٹ لینڈ ہے، دل ہے ایسٹ کا۔ دنیا کے تحولات کا اور تبدیلیوں کا، چینجز کا پاکستان پر بھی براہ راست اثر ہے، اور پاکستان کے تحولات کا خطے کے اوپر اور پورے ایسٹ اور دنیا پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پاکستان اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے۔ نمبر 2، پاکستان میں 22 کروڑ سے زیادہ عوام بستے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، لہذا پاکستان بہت اہم ہے۔ دشمن کی جو پاکستان کے دشمن ہیں، اس خطے کے دشمن ہیں، علاقے کے دشمن ہیں۔ دیکھیں، دوست اور دشمن ہم پہچاننے کے لیے کوئی بڑی فلسفیانہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات ہے کہ ہم پہچان لیں کہ جس ملک کو پاکستان کا ایٹمی بم اور ایٹمی طاقت اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ وہ ملک جس کو پاکستان کی سٹیبلٹی کھٹکتی ہے وہ ہمارا دوست ملک نہیں ہے۔ وہ ملک جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، آزاد خارجہ پالیسی ہو، داخلی خود مختاری ہو، اور ہماری سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، جسے برداشت نہیں کرتا، وہ ہمارا دوست ملک نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور جن ممالک کو ہماری ایٹمی طاقت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی داخلی خود مختاری، آزاد خارجہ پالیسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسٹیبل پاکستان وہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ ہمارے نیچرل ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کیا امریکہ کو، پاکستان کا، اسرائیل کو، انڈیا کو اور ان کے کچھ الائز کو پاکستان کی ایٹمی طاقت برداشت ہے؟ ہرگز۔ وہ پاکستان پر سینکشن لگاتے آئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں۔ کیا پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی انہیں برداشت ہے؟ کبھی نہیں۔ کیا پاکستان کی اسٹیبلٹی ان کو برداشت ہے؟ کبھی نہیں۔ انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان اگر انہیں اپنے اڈے اپنی زمین میں نہ دے تو ان کو برداشت ہے؟ ہرگز نہیں برداشت۔ امریکہ پاکستان کا دوست ملک نہیں ہے، اسرائیل پاکستان کا دوست ملک نہیں ہو سکتا، انڈیا پاکستان کا دوست ملک نہیں ہے، جبکہ چائنا کو اس طرح سے پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترکی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عراق کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملائیشیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، انڈونیشیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا جن ممالک کو پاکستان کا ایٹمی طاقت، پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری اور اپنے فیصلے اسلام آباد میں ہوں، جو اس کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مخالف نہیں ہیں، وہ ہمارے نیچرل الائی ہیں، اور پاکستان کو ان کے قریب ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کو آپ امریکہ کی طرف لے کے جائیں گے، امریکی ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں گے، تو الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل وہ آپ سے ایٹمی طاقت چھین لے گا، آپ کو انسٹیبل کر کے پورے ایشیا کو برباد کرے گا۔ چونکہ ہم شفٹ آف پاور کے دور میں رہ رہے ہیں، پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سمجھ رہی ہے، بڑے بڑے دنیا کے رائٹر لکھ رہے ہیں، اور امریکہ اور یورپ یوکرائن میں شکست کھا چکے ہیں۔ آپ یورپ کی حالت دیکھیں اس وقت کیا ہے۔ وہ امریکہ جس کی کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے ٹائٹینک میں، اور وہ ڈوب رہا ہے، اس کشتی میں سوار ہونا اپنے آپ کو غرق کرنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل
جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جہاد اسلامی سے نہیں لڑ سکتا، اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر رہا ہے، جس کی نہ کوئی ڈیپتھ ہے نہ بیک ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنا، یعنی آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، آپ کو دنیا کے حالات کی خبر ہی نہیں ہے۔ لہذا اسی طرح سے انڈیا ہے، کشمیر پر اس نے قبضہ کیا ہے، جو وہ چینجنگ دستوری طور پر لے کے آیا ہے، یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر انسانی ہے۔ لہذا انڈیا کو فری ہینڈ دے دینا اور کشمیر کو بھلا دینا کسی صورت بھی پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام امریکہ کی دوستی کو قبول نہیں کرتے، اسرائیل کی دوستی کو قبول نہیں کرتے، انڈیا کی دوستی کو قبول نہیں کرتے۔ پاکستان کے عوام انہی ممالک کو قبول کرتے ہیں جنہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ جن کو پاکستان کی طاقتور ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس وقت پاکستان انسٹیبل کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، پاکستان کے اقتصادی طور پر دیوالیہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چلتے ہوئے پاکستان کو کہاں لے گئے آپ؟ کون جواب دہ ہے؟ اگر جب پاکستان ٹوٹا تھا، 2 لخت ہوا تھا، اگر اس وقت مسببین اور جو اس جرم میں شریک تھے، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ بھی موجود ہے، اگر ان کو سزائیں ملتی شاید پاکستان آج بہتر ہوتا، اس حالت کا شکار نہ ہوتا۔ کوئی ملک بھی آئین کی حکمرانی اور قانون کی عملداری کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، ساورن کنٹری نہیں بن سکتا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنی نیشنل سیکورٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ آپ مجھے بتائیے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے کیا آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ ایک خاتون کو رات کو آپ گھر سے اٹھاتے ہیں، ماں سے جدا کرتے ہیں، بچے سے جدا کرتے ہیں، آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں اور خوب اس پر تشدد کرتے ہیں۔ قانون اجازت دیتا ہے، پاکستان کا دستور اجازت دیتا ہے، پاکستان کے جو آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، کیا ان کی یہ پاسداری ہے یا ان کو پامال کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ خود قانون نافذ کرنے والے قانون کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، قانون کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر کون قانون کا خیال رکھے گا، قانون کی حرمت کا؟ ہمارے ایک استاد تھے، یعنی علامہ محمد تقی جعفری، ان کو استاد تقی جعفری کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے قدس سرہ کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کو کراس کرے دن دہاڑے تو اس کو روکیں، اس کی آنکھیں چیک کریں یہ اندھا ہے، اس کا دماغ چیک کریں یہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ آخر اس نے کیوں قانون کو اتنا گھٹیا سمجھا ہے، قانون کو کیوں اس نے اتنا پست سمجھا ہے کہ اس نے پاؤں تلے سب کے سامنے روندا ہے، اس کو شرم و حیا بھی نہیں ہے۔ قانون معاشرے کو سیولائزڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مہذب بنانے کے لیے ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ظلم کا راستہ روکنے کے لیے ہوتا ہے قانون، ہر مرج کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، اور لا قانونیت جنگل بناتی ہے، ہر مرج پیدا کرتی ہے اور ظلم ہوتا ہے اسے۔ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، آپ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ قانون نافذ نہیں کرتے، حتیٰ خدا نخواستہ اگر کسی نے کوئی قصور بھی کیا ہو، آپ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ وہ مظلوم بن جاتا ہے اور آپ ظالم بن جاتے ہیں۔ سیکھیں، انسانوں کی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، انسان بہت قیمتی ہے، انسان کی عزت نفس بہت اہم ہے، انسان کی انسانی کرامت بہت اہم ہے۔ سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ یہ جو ظلم کرتے ہیں آپ، یہ جو زیادتی کرتے ہیں آپ، یہ جو انسانیت کا تمسخر اڑاتے ہیں آپ، یہ جو قانون کو پاؤں تلے رونتے ہیں آپ، اگر دنیا میں تو آپ سے کسی نے نہ پوچھا تو اللہ ضرور پوچھے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے کہ لا قانونیت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آج ایک کی ماں کو، بیٹی کو، بچی کی ماں کو، کسی کی بیوی کو اٹھایا جاتا ہے تو کوئی بھی محترم نہیں ہے پھر پاکستان میں، سب کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے۔ اس روایت کو، اس روش کو، اس طریقے کو روکنا چاہیے۔
بے گناہوں کو، مظلوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ لا قانونیت اتنی زیادہ ہے، کتنے کیسز ایسے ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے آج تک، ادھر آپ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی جگہ پر انگیج ہوتے ہیں، اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں پر تمام قانون کی جو ہے کہ پامال کرنا پڑتا ہے ضوابط کو، گھروں میں گھستے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ یہی اسلام آباد میں ہمارے پاڑا چنار کے ایک بزرگ عالم دین علامہ مولانا اغیر نواز عرفانی کو شہید کیا گیا، یہی اسلام آباد میں، اور آج تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلا۔ دن دہاڑے سڑک کے اوپر مارا گیا۔ اسلام آباد کی پولیس سے پوچھیں، وزارت داخلہ سے پوچھیں، بھائی ان کے قاتل کون ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ کوئی قانون نافذ کرنے والوں کو اگر فرصت ملے تو پھر یہ وہ کام کریں گے نا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، رازنوں کا، قاتلوں کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جب ساری پولیس، سارے ادارے، سب قانون نافذ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے پیچھے لگے ہوں، لا قانونیت پھیلانے کے پیچھے لگے ہوں، تو پھر یہ مظلوموں کو کہاں سے ان کا حق ملے گا؟ لہذا یہ قرض ہے آپ کے اوپر۔ اسلام آباد میں ایک ایسی شخصیت شہید ہوئی ہے جن کے ہزاروں لوگ پیروکار ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاڑا چنار و کورم ایجنسی سمیت پورے پاکستان کے اہل تشیع اور مظلوموں کے حامی سوال کرتے ہیں کہ شہید نواز عرفانی کے قاتل کہاں ہیں؟ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ کیوں نہیں ٹریس ہوئے؟ اسی طرح سے دیکھیں، ایک قاعدہ ہے کہ جب اقتدار وسیلہ نہ رہے، مقصد بن جائے، تو اس وقت پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اقتدار وسیلہ ہے، کس کے لیے آپ قانون نافذ کریں، آئین کی حکمرانی کریں، ایک آ کے حق کریں، اور معاشرے کو سیولائز بنائیں، کلچرڈ بنائیں، عدل کا نفاذ کریں، ظلم کا راستہ پر روکیں۔ اقتدار وسیلہ ہے، یہ اقتدار اور پاور اور اختیارات۔ اگر اقتدار حاصل کرنا وسیلہ نہ رہے، مقصد بن جائے، تو پھر یہ کھڑے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے، جو صاف بھی ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھہرا ہوا پانی متعفن اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر اقتدار، دنیا میں ایسی ہے، امریکہ میں بھی ایسی ہے، اقتدار مقصد بن چکا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کے تعفن سے پوری دنیا میں سڑاند موجود ہے، قتل و غارت گری ہے، ناانصافی ہے، لا قانونیت پوری دنیا کے اندر، اور پاکستان میں بھی۔ یہاں اقتدار مقصد بن چکا ہوا ہے، اقتدار وسیلہ نہیں رہا۔ لڑائیاں، جھگڑے، کہ دنیا اقتدار پھر ایک جیفا اور مردار کی طرح بن گیا ہے، مردار، متعفن، اور اس پر گدوں کی طرح پڑتے ہیں پھر سارے کے سارے یہ لوگ نوچنے کے لیے اس کو، اس کی اقتدار کی لاش کو۔ لہذا پاکستان کے عوام کو چاہیے گھروں سے باہر نکلیں، بیدار رہیں، تاکہ ہم، وطن ہمارا ہے، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے اپنے وطن سے۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر جانا چاہیے، جو جس کا کام ہے وہ کرے، اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اور اقتدار ایک وسیلہ سمجھا جائے۔ اقتدار کو جو مقصد سمجھ لیتے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں ملک کو، وہ ظلم کرتے ہیں، ہر حال میں پاور سے چپٹے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، بالآخر سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی، رسول پاک کی توہین، قرآن کی توہین کی، اس نے تمام کے تمام ادیان انبیاء کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے۔ اسلام بھی کسی بھی نبی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتا۔ رسول پاک کی بھی انبیاء میں سے ہیں۔ شاتم رسول، رسول پاک کی توہین کرنے والا، تمام کے تمام مسلمان فقہا کے نزدیک شاتم رسول دار اسلام سے خارج ہے اگر مسلمان ہے تو، اور اس کی سزا موت ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا، نہ سنی کا، نہ دیوبندی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ شاتم رسول کی سزا موت ہے۔ اب
ہونا یہ چاہیے کہ قانون کے علاوہ عملداری ہونی چاہیے جو واقعاً شادم رسول ہے اس صحیح طریقے سے ثابت بھی ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ کوئی کسی پر تہمت نہ لگائے۔ سلمان رشدی نے کتاب لکھی ہے، سب کے سامنے وہ لے کے آیا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دے یا نہ دے، اسلام کا اور قرآن کا جو حکم ہے وہ واضح ہے سب کے سامنے۔ امام خمینی نے فتویٰ دیا، جب اس نے کتاب لکھی اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا، 5-6 افراد یہاں پر اسی جو جناح ونیس میں شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد امام خمینی کا فتویٰ ہے قدس سے روکا۔ لہٰذا سلمان رشدی شادم رسول ہے، ایسا نہیں کہ اس پر ثابت کیا جائے، نہیں، اس نے کتاب لکھی ہے وہ سب کے سامنے۔ شیطانی آیات کتاب کا نام بھی دیکھیں، سٹینک ورسز، شیطانی آیتیں، اس کے بارے میں تمام فقہائے اسلام کا فتویٰ واضح ہے، حکم واضح ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اور کوئی اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا، کسی کو حق بھی نہیں ہے اس کو واپس کرے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف اقدام کرتے، قانون کے مطابق۔ آپ یورپ کے اندر ہولوکاسٹ کے خلاف بات کریں، آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ہولوکاسٹ والا مسئلہ درست نہیں ہے، آپ کو جیل جانا پڑے گا، آپ کو سزا ملے گی، اور آپ کو دنیا تنگ کر دی جائے گی آپ کے اوپر۔ لیکن دوسرے پاک کی توہین اور قرآن کی توہین میں وہاں کہتے ہیں آزادی یہ بیان ہے۔ یہ کیسی آزادی بیان ہے جس میں ظلم کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں؟ لہذا سلمان رشدی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ اس کو اس کے اپنے کیے کی سزا ملی ہے، اس کی درست انفارمیشن آنی چاہیے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے سلمان رشدی کے خلاف جو سزا اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے اس کے خلاف، جو کہ قرآن کا حکم ہے، دین کا حکم ہے۔ لہذا درست معلومات ہونی چاہیے کہ جو اقدام کیا گیا کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے جو حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس مسئلے پر احتیاط کا دامن جو ہے نہ چھوڑیں، اور پاکستان کے اندر دینی اور سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی سلمان رشدی کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں جب سامنے واضح ہو کے آ جائیں گی، کھل کے آ جائیں گی، تو زیادہ بہتر طریقے سے انسان موقف دے سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ ابھی اعتراض کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں کی صورتحال حقیقی طور پر سامنے ہمارے آ جائے تاکہ ہم اس پر پھر اپنا موقف دیں۔ لیکن سلمان رشدی کی سزا موت ہی ہے، چاہے وہ قانون اس کو دے، وہاں پہ قانونی لیں، کورٹ میں لے جائیں، اس کو سزا دے دیں۔ بالآخر اس نے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے جذبات کی توہین کی، ایک الگ چیز ہے، اس نے اس کے بارے میں خدا کا حکم یہی ہے، قرآن اور سنت کا حکم یہی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ خالق کائنات اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کو ضرور سزا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلی بات ہے حکمران اتحاد کو اب پھر کیا ہونا چاہیے، کھلے بندوں آ کر جناب سلمان رشدی کے خلاف اقدام کی حمایت کرنی چاہیے، کہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، کہیں نہ ٹھیک ہوا ہے۔ کیا یہ کہنے کو تیار ہے سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جس نے بھی جو بھی کوئی انٹرویو دیتا ہے، بات کرتا ہے، اسے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ موضوع حساس ہے اور اس میں بغیر درست معلومات کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اوپنلی پریس کانفرنس کریں، اعلان کریں جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے، کیوں نہیں کہتے؟ پیپل پارٹی بیان دے، پی ڈی ایم بیان دے، سارے بیان دیں، کیوں نہیں دیتے؟ یہ اس کو ایک ذاتی دشمنی کا ایشوز بنا کر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن ہونے کے لیے کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جو بھی بیان دے اسے نپت اللہ بیان دینا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے جو قرآن، اسلام اور دین کی روح کے خلاف ہو۔ شہباز گل کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، اس پر تشدد کے خلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے جی، پاکستان کے ہر ذی شعور کو ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، نکلنا چاہیے، بولنا چاہیے، بے تفاوت نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ظلم کے خلاف بند نہیں باندھیں گے تو پھر یہ ادھر سے خولی نکلیں گے، حرملہ نکلیں گے، عمر ابن سعد نکلیں گے، وہ رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ برباد کر دیں گے۔
ان کے مقابلے میں اٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہر ایک کو نکلنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ اور یہ مولا علی کا بھی قول اور حکم ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والے بننا، دشمن بننا، اور مظلوموں کے مددگار بننا، جس پر بھی ظلم ہو۔ ہمارے شہید قائد کہا کرتے تھے ہم ہر ظالم کے دشمن ہے، خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے حامی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے، لہذا ہم اس کے ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، اس وطن کو برباد کرنے والوں کے خلاف ہیں ہم لوگ۔ ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے وطن کی حمایت سے، اور ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ نیریٹو ہمارے شہداء کا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہم امریکہ کی غلامی کا توق گلے میں نہیں ڈالیں گے، نہ ڈالنے دیں گے، اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں گے۔ ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، داخلی خود مختاری چاہتے ہیں۔ اگر آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری ہوتی، ہم فیصلے خود کرتے، تو پاکستان میں لشکر نہ بنتے، تکفیری نہ پلتے، لوگوں کو بسوں سے اتار کر شخصی کارڈ دے کے نہ مارا جاتا، ہزاروں لاشوں کے تحفے نہ ملتے، وطن کے بیٹے بے گناہ قتل نہ ہوتے، یہاں گھر نہ اجڑتے۔ یہ اس لیے کہ ہم غلام تھے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہمارے فیصلے یہاں نہیں تھے ہوا ہے، یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا اثر و نفوذ تھا، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک برباد ہوا ہے۔ اور اگر اب بھی چپ رہیں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ پہلے پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹا تھا تو آدھا ملک بچ گیا تھا، اب اس کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا تو کہاں جائیں گے ہم لوگ 22 کروڑ انسان؟ اس وقت آپ دیکھیں پاکستانی قوم کی اکثریت کا نیریٹو ایک ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہم نیشن بن رہے ہیں، قوم بن رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات میڈیا میں کہا جاتا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے۔ ہاں، اس وقت پاکستان میں دو دھڑے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو غلامی کا توق گلے میں ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو غلامی کا توق گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ان کی اکثریت ہے، آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا ان کی اکثریت ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن میں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان ہم ایک قوم بن رہے ہیں، ایک قوم بننے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خطے کے بھی حالات ہمارے حق میں ہیں، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات بھی ہمارے حق میں ہیں، اور ہمارے دشمن کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ امریکہ ٹوٹ رہا ہے، اسرائیل ٹوٹ رہا ہے، انڈیا بھی کمزور ہو کے رہے گا، جن بیساکھیوں پر وہ اعتماد کر رہا ہے وہی ٹوٹ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ عزت سے جئیں گے اور طاقتور ہوں گے۔ ان کا وہ آ گئی ہے وضاحت، ان کی انہوں نے دیا ہے، ہم نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، تو ان کی وضاحت آ گئی ہے کہ جو ہمارے بیان کو توڑ پھوڑ کے دیا گیا وہاں پر، اور ہم اس کو وہ نہیں ہیں۔ بہرحال جی، ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اگر ان کے ساتھ اس نیریٹو میں اتحاد ہو تو باقی ہر چیز میں ہمارا ہم ایک جیسے ہوں، ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اتفاق کس چیز میں ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہمارا اتفاق کس چیز میں ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، داخلی خود مختاری ہونی چاہیے، پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے، امریکہ میں اور لنڈن میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے کسی کے خلاف۔ یہ ہمارے پوائنٹ ہیں، اس میں یہ نیریٹو میں ہم ایک ہیں۔ ہمارے ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کل ان کی دوبارہ حکومت ہے، ہم ان سے پھر بھی اختلاف کریں، لیکن ان اصولوں کے اندر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہر غیرت مند پاکستانی کا بیانیہ ہے، ہر نجیب کریم صاحب عزت پاکستانی کا یہی بیان ہے، باشعور بصیرت کا، اور ہم اس میں آخر دم تک ڈٹے رہیں گے۔ یہ ہمارے شہداء کا بھی بیانیہ ہے۔